نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے اس پر ہم بات کریں گے وہ ہے حسد۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس طرح جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے نا اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑی اگر آگ کے اوپر رکھی جائے تو وہ ختم کر دیتی ہے، بسم کر دیتی ہے، ہر چیز کو خاک بنا دیتی ہے۔ آگ لکڑی کی قاتل ہے، اس لیے لکڑی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو آگ سے بچانا پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں انسانی جسم کے لیے مہلک ہیں، جس کی صحت عافیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان مہلک چیزوں سے اس کو مکمل طور پر بچایا جائے۔ ٹھیک یہی معاملہ انسان کی اندرونی شخصیت کا ہے۔ انسان کی روح یا اس کے اندر کی شخصیت ہی اصل انسان ہے۔ اس داخلی انسان کے لیے بھی کچھ چیزیں بے حد مہلک ہیں، وہ اس کو آگ کی طرح کھا جانے والی ہیں۔ اس لیے یہ انسان کے لیے اپنے فائدے کی بات ہے کہ وہ ان مہلک چیزوں سے اپنی شخصیت کو بچائے اور اپنے انسانی وجود کا محافظ بن جائے۔ ان مہلک چیزوں میں سب سے زیادہ مہلک چیز حسد ہے۔ جو انسان حسد کا شکار ہو جائے وہ یقینی طور پر اپنی روحانی زندگی کا بھی خاتمہ کر لے گا۔ حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کو اپنے سے زیادہ دیکھے، وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، وہ اس کے خلاف جلن میں مبتلا ہو جائے۔ اس قسم کی جلن بلا شبہ یک طرفہ طور پر صرف حاسد کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ محسود کی جس سے یعنی کہ حسد وہ کرتا ہے بڑائی میں کوئی کمی نہیں کرتی، یعنی کہ جو حسد کر رہا ہوتا ہے تباہی وہ اپنی کر رہا ہوتا ہے، جس سے حسد کی جاتی ہے اس کو تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے نا پتہ بھی نہیں چلتا۔ موجودہ دنیا میں جب بھی کسی کو کسی قسم کی بڑائی ملتی ہے تو وہ اللہ کا ایک عطیہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو کچھ ملا ہے، چاہے اولاد ملی ہے، چاہے مال ملا ہے، یا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی شکل و صورت دی ہے، تو کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ یہ دراصل خود اللہ ہی ہے جو اپنی مصلحت کے تحت کسی کو ایک چیز دیتا ہے اور کسی کو دوسری چیز، کسی کو کم دیتا ہے اور کسی کو زیادہ۔ ایسی حالت میں کسی کی بڑائی پر حسد کرنا اللہ کے قائم کیے ہوئے فطری نظام کے خلاف لڑنا ہے۔ اس قسم کی لڑائی میں کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، البتہ خدائی فیصلے کا اعتراف نہ کرنے کی بنا پر وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک، اور بہت ہی یہ عام ہمارے اندر یہ مسئلہ ہے معاشرے کے اندر، اور کبھی بھی ہم یعنی کہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم حسد کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے۔ تو اس کا اگر چھوٹی سی جو ہے خود سے ہم نے چیک کرنا ہو کہ اس کے درجے تو بہت سے ہیں، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ نے کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں کے پاس فلاں چیز آئی ہے، یا پھر اس کے بچے کو یہ کامیابی ملی ہے، یا فلاں کے ہسبینڈ کو اچھی جاب ملی ہے، یا پھر فلاں میرے رشتہ دار نے یا میرے نیبر نے نئی گاڑی، یعنی کہ کوئی بھی بات جو جب آپ تک پہنچی تو سب سے جو پہلا جو ریاکشن ہوتا ہے کہ اس وقت آپ نے کیا سوچا۔
سب سے اگر واقعی آپ کے اندر بالکل بھی حسد نہیں ہے، آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ مجھے اندر سے جلا دے گی، میری نیکیوں کو جلا دے گی، پھر تو اس کا سب سے کیا کہنا بنتا ہے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ اگر نہیں ایسا ہوا تو پھر سب سے پہلے کیا ہوا؟ نمبر 2 درجہ کیا ہوگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، دل میں پریشانی آ گئی۔ تیسرا درجہ کیا ہوگا کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یا اس کے پاس بھی نہ رہے۔ پھر آگے سے آگے ہم سب جانتے ہیں کہ پھر اس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں۔ لیکن جس کے ساتھ حسد کر رہے ہوتے ہیں اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اس کو کوئی علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ مجھ سے حسد کر رہا ہے۔ لیکن جو کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا آپ جلا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا اپنی نیکیوں کو بھی جلا رہا، حتیٰ کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ اندر ہی اندر سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کہتے ہیں نا، دشمنی ہو، حسد ہو، ہر چیز کو جیسے کہتے ہیں نا پالنا پڑتا ہے۔ جب حسد کسی سے ہوتی ہے نا تو پھر اس کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو جلانا، کڑنا، اس کا تو سم ٹائم اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا جسے ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک ویئر ہاؤس ہے، اس میں ایک بہت زیادہ اچھا قیمتی فرنیچر پڑا ہوا ہے، اس کے ایک چنگاری جو ہے وہ سب ختم کر کے رکھ دے گی، لکڑیوں کو جلا کے اس خوبصورت فرنیچر کو، قیمتی فرنیچر کو کیا ہے وہ ایک راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ ایسا ہی حال کچھ ہمارا ہوتا ہے جب ہم اس مصیبت میں آ جاتے ہیں، ہم اندر سے اپنا آپ تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا جو نقصان ہم اپنی نیکیوں جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بری بیماری سے ہمیں بچائے، اور اپنا خود سے چیک ہم کر سکتے، کیونکہ کوئی، جیسے میں نے بتایا نا، کوئی نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتا کہ ہم کتنی حسد کرتے ہیں، کتنی نہیں کرتے۔ اگر چھوٹی سی ہم مثال اپنے اوپر رکھ لیں، اگر تو کسی کی خوشی ملنے پر، کسی کی نعمت کسی کو ملی ہے تو ہمارا دل خوش ہو گیا کہ الحمدللہ میرے بہن بھائی کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نا کہ ہمیں چھوٹی سی مثال جو ملتی ہے قرآن پاک سے، جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ آج کل تو بڑی بات نہیں ہے کہ ہر موسم سردی والے گرمی میں ہر طرح کے پھل ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت بڑی یہ ایک بات تھی کہ ان کے پاس ایسی چیزیں انہوں نے دیکھی جو کہ ان کو پتا تھا کہ یہ عام نہیں مل رہی۔ تو انہوں نے فوراً کیا پوچھا مریم علیہ السلام سے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ قرآن پاک کے الفاظ کے ہیں نا، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے نوازے۔ تو پھر انہوں نے جیلس نہیں ہوئے، حسد نہیں کی، فوراً کیا کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اپنے لیے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ یعنی کہ جب بھی کسی کی چیز دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہاں کچھ بھی کمی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کن کے تو فیکون ہو جاتا ہے، اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ ہم کیا ہے کہ ہم بندوں سے امیدیں لگا کے رکھتے ہیں، جو بندوں کو ملا ہوتا ہے اس سے ہم بس اپنے آپ کو پریشان کر کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس بری بیماری سے بچائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔